پھر اس ماحول میں میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبیلے قریش کو فتح حاصل ہوتی ہے اور میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر پاک میں اپنی امت کو یہ پیغام دے دیا تھا، اے لوگوں اگر بات آئے وطن کی، اگر بات آئے اپنے وطن عزیز کی، اپنے ملک کی، تو تم اپنے وطن کی حفاظت کرنا، اپنی جان پر کھیل کر اپنے وطن کی حفاظت کرنا۔ اور یہی پیغام ہمیں ہمارے اکابرین نے دیا ہے، چاہے وہ علامہ فضل خیر آبادی ہو جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد پیش کیا تھا، لوگوں نے کہا انگریز حکومت کے خلاف فتوی واپس لے لیں، مگر علامہ فضل خیر آبادی نے کہا نہیں، یہ جہاد کا فتوی دیا جا چکا ہے، اب چاہے جان رہے یا چلی جائے مگر اپنے وطن کے لیے جان قربان کر دی جائے گی، مگر جہاد کا فتوی واپس نہیں لیا جائے گا۔ علامہ فضل خیر آبادی نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا تھا اور اپنے وطن کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا تھا۔ اسی ہندوستان ملک کے لیے ہمارے مسلمانوں نے 5 لاکھ مسلمانوں نے تقریباً پھانسی کے پھندے کو چوما ہے، تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا ہے، جن میں 23,000 علماء کرام نے پھانسی کے پھندے کو چوما ہے، تب جا کر ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ آج تمہارے خلاف سازشیں کی جاتی ہے، آج ہندوستان کے مسلمانوں کو دیش دروہ کہا جاتا ہے، آج ہندوستان کے مسلمانوں کو غدار کہا جاتا ہے۔ اے قوم کے نوجوانوں، اٹھو اور انقلاب زندہ باد کا نعرہ دو، اس لیے کہ جو قوم خاموش ہو جاتی ہے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، جینا ہے تو اس دور میں کوحرام مچا دو۔ کب تک تم اپنے گھروں میں خاموشی اختیار کر کے بیٹھے رہو گے؟ آج تمہارے خلاف ایسے ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں جو قانون تمہیں ہندوستان کے ملک سے باہر جانے پر مجبور کر دیں گے، ایسے ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں جس قانون سے تمہارے ووٹ دینے کا ادھار چھین لیا جائے گا، تمہاری شہریت تم سے چھین لی جائے گی، تم ہندوستانی کہلانے کا حقدار نہیں رہ جاؤ گے۔ اگر یہی حال رہا اور تم ایسے ہی خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہاری آنے والی نسلیں تمہیں معاف نہیں کریں گی، تمہاری آنے والی نسلیں تمہیں بزدل کہیں گی، تمہاری آنے والی نسلیں تمہیں یہ تانا دیں گی کہ ہمارے وہ کون سے قابل تھے کہ جب یہ قانون بنایا جا رہا تھا تو وہ خاموشی کے ساتھ اپنے نرم و نازک بستر پر سو رہے تھے، تمہیں یہ معاف نہیں کریں گے تمہاری آنے والی نسلیں۔ یہ جان لو کہ اگر لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یقیناً جان لو اگر یہ آگ پھیلتی ہے ہندوستان کی زمین پر تو تم آج یہ سوچتے ہو کہ ہم تو ہندوستانی ہیں، ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، سارے دستاویز موجود ہیں، لیکن یقین جانو جب وہ دستاویز تم سے مانگے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں تم کو بھی مجرم ثابت کر دیا جائے گا اور تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے، تمہاری شہریت چھین لی جائے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، اٹھو اور جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، قوم مسلم احتجاج کر رہی ہے، علماء احتجاج کر رہے ہیں، ائمہ احتجاج کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ سینہ سینہ ملا کر کے چلو، قدم سے قدم ملا کر کے چلو۔ تم یہ مت سوچو کہ ہمارے پاس دولت ہم بچ جائیں گے، تم یہ مت سوچو ہمارے پاس اقتدار ہم بچ جائیں گے، تم یہ مت سوچو ہمارے پاس حکومت ہے ہم بچ جائیں گے، ہم حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یقین جانو یہ سارا کھیل جو کھیلا جا رہا ہے یہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہے، یہ کسی ایک مذہب کے خلاف نہیں ہے، یہ قوم مسلم کے خلاف ہے۔ آج جو قوم مسلم کا پنڈا لگا کر گھومتے ہیں یہ قانون ان کے خلاف ہے، چاہے وہ CAB کا قانون ہو، چاہے وہ NRC کا قانون ہے، یہ سارے قانون تمہارے خلاف بنائے جا رہے ہیں۔ اب بھی اگر تمہیں ہوش نہ آیا تو یہ دور نہیں ہے کہ تمہاری شہریت تم سے چھین لی جائے گی اور تم کو یہاں سے چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ اس وقت تک تمہارے پاس کوئی سامان نہیں ہوگا، اس وقت تمہارے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا کہ تم اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آنے والی نسلوں کو بچا لو۔ ابھی بھی وقت ہے مسلمانوں، اپنے کام دھندے کرو، مگر جب بات آئے قوم مسلم کی، جب بات آئے وطن کی حفاظت کی تو سارے کاروبار کو چھوڑ کر کے وطن کی حفاظت کے لیے آگے نکلو۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے بچپن میں ہی یہ تعلیم دیا تھا اپنی امت کو، اگر بات آئے اپنی قوم کو، اگر حالات اٹھ جائے آواز اپنی قوم کو، اپنے وطن کے، تو یاد رکھنا اپنی وطن کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنا،
यही पैगाम हमें हमारे अकाबिर ने दिया है, यही पैगाम हमें हमारे पैगंबर इस्लाम ने दिया है। हम नबी के गुलाम हैं, नबी के फरमान पर अमल करने वाले हैं, हम नबी के इरशादात पर अमल करने वाले हैं, नबी की तालीमात पर अमल करने वाले हैं। यकीन जानिए आज आपको अगर ये देशद्रोही और आपको गद्दार कहा जा रहा है और आपको घुसपैठिया कहा जा रहा है, तो यकीन जानिए इसमें कुछ खास लोग शुमार नहीं है, बल्कि इसमें पूरी मुस्लिम कौम शुमार है। उनके नजर में और उनकी फिक्र में पूरी मुस्लिम कौम है। एक तो तबके के लोग नहीं है, अभी भी वक्त है, और उठो और लोगों से काना मिलाकर खड़े हो और इस तहरीक के खिलाफ आवाज बुलंद करो, ताकि आने वाली नस्लें ये याद रखें कि हमारे बाप दादाओं ने इन आवाज़ हुकूमत के खिलाफ और इस तहरीक के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ, कानून के खिलाफ आवाज बुलंद किया था, ताकि आने वाली नस्लें तुम्हें याद रखें। वरना फिर वो दिन दूर नहीं है प्यारे कि यही हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओगे और आने वाली नस्लें तुम्हें जिंदगी भर दोस्तों रहेंगी, तुम्हारा नामो निशान तारीख से मिट जाएगा। इसलिए कि जो कौम खामोश हो जाती है, जो कौम सो जाती है, उसका तारीख से नामो निशान मिटा दिया जाता है। याद करो तुम वो तारीख, तुम वो लोग हो जिन्होंने दरियाओं में रास्ता पैदा किए हैं, तुम वो लोग हो जिन्होंने पहाड़ों को सीने को चीर दिया है, तुम वो लोग हो जिन्होंने मैदानों में सहराओं में नारे तकबीर की सदा बुलंद की है और ऐवाने कैसर और किसरा को मुसलसल कर दिया है। तुम्हारी कौम है, याद रखो अपनी तारीख को, अपनी तारीख फरामोश मत करो, अपनी तारीख को भुलाओ मत, अपनी माजी भुलाओ मत, बल्कि इस तहरीक के खिलाफ जो आज हमारे खिलाफ तहरीक चलाई जा रही है उसके साथ शाना बशाना, उन लोगों के साथ शाना बशाना मिलाकर खड़े हो जाओ जो लोग आज इख्तिजाज कर रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात निकल गई कहीं और। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को, अपनी उम्मत को ये दर्स दिया था, ये पैगाम दिया था कि अपने वतन की हिफाजत करना ये हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, आप जरा गौर तो करें, 12 साल की उम्र है मेरे सरकार की। एक रिवायत में आया है कि 8 साल मेरे सरकार की थी उस वक्त उम्र पाक जब मेरे सरकार ने अपने वतन की हिफाजत के लिए आगे बढ़कर के लोगों का साथ दिया था और मेरे सरकार आगे आगे चल रहे थे। हम उस कौम उस नबी के मानने वाले, फिर उस माहौल में मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कबीले कुरैश को फतह हासिल होती है और मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस उम्र पाक में अपनी उम्मत को ये पैगाम दे दिया था, ऐ लोगों, अगर बात आए वतन की, अगर बात आए अपने वतन अजीज की, अपने मुल्क की, तो तुम अपने वतन की हिफाजत करना, अपनी जान पर खेल कर अपने वतन की हिफाजत करना। और यही पैगाम हमें हमारे अकाबरीन ने दिया है, चाहे वो अल्लामा फजल खैराबादी हो जिन्होंने